یہ چند حکمت کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، جو بہت اہم باتیں ہیں معاشرے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بجا لاتے ہیں، وہی تعریفوں کا مستحق تنہا وہی ہے جو سارے عالم کا کارساز ہے، رب ہے، معبود ہے، حقیقی ہے، وہی التجائیں سنتا ہے، وہی مرادیں پوری کرتا ہے، وہی احتیاج پوری کرتا ہے اپنے مخلوق کی، اور ساتوں آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق ہے سب اسی کے سامنے دست دراز پھیلا کر کے اسی سے اپنے سوال کرتے ہیں، اسی سے بھیک مانگتے ہیں، اور ہر دن ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ درود و سلام اس کے چنندہ تمام انبیاء و مرسلین پر جن کو اس نے منتخب کیا ہے، خصوصاً اس کی انگیرت رحمتیں بے شمار برکتیں ہو نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو آپ کے اہل بیت پر، اور سلام ہو آپ کے تمام خلفائے راشدین اور تمام اصحاب اکرام پر، اور سلام ہو رسول اللہ کی امت کے نیک صالحین بندے بندیوں پر۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں جن کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے نیکیوں کے لیے، بھلائیوں کے لیے، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، ان کو اپنی توفیق سے بہراور فرماتا ہے۔ یہ اس کی بہت خاص نعمت ہوتی ہے، بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ جس پر یہ انعام ہو جائے اس سے بڑی نعمت پوری کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جس کو اللہ اپنی طرف مائل کر لے، اپنے یہاں سے خاص ہدایت عطا کر دے، اور جس کو پھر اللہ ہدایت عطا کر دیتا ہے اس کو حکمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بردباری، سمجھداری، دور اندیشی سب پیدا کرتا ہے۔ من اراد اللہ یؤتیہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ رسول اللہ فرماتے تھے، رسول اللہ کے موتیوں جیسے یہ سنہرے الفاظ ہے جو آقا نے فرمایا، جس کے لیے اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو خیر عطا کرنا ہے اپنے در سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سمجھداری پیدا کرتا ہے۔ یفقہ فی الدین، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کی پوری بنیادی باتیں اس کو سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے اپنے بندوں سے، وہ سمجھ اللہ تعالیٰ پھر وہ بندے میں ڈالتے جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ سمجھ اللہ خود پیدا کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سمجھ، دین کی سمجھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور حکمت سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت سے نواز دے اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا خیر ہے۔ اللہ نے فرمایا من یؤتیہ حکمت، جس کو حکمت عطا کر دی گئی تو فقد یؤتیہ، تو اس کو عطا ہوا ہے اس کے در سے خیرن کثیرا، بہت سارا خیر اس کو مل گیا اس در سے جس کو حکمت دے دی گئی۔ حکمت کس چیز کا نام ہے؟ بہت عظیم ترین شے کا نام ہے حکمت۔ حکمت بہت عظیم ترین شے کا نام، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت خاص صفاتوں میں سے ایک صفت ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو، اللہ عزیز الحکیم، اللہ سب سے زبردست حکمت والا ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا کوئی کام بھی لایانی اور بے معنی اور بے مقصد کا نہیں ہے۔ کائنات میں، پوری کائنات میں زبردست حکمتوں کے ساتھ اس کا ہر کام انجام دیتا ہے۔ اس میں بڑی بردباری اللہ تعالیٰ میں، بہت دور اندیشی اللہ تعالیٰ میں ہے۔ یہ سب اللہ کی خاص صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ ہی کے لیے خاص۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حصے عطا کرتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو رتبے بلند کرنا چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت خاص کا حصہ عطا کرتا ہے، حکمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ حکمت کوٹ کوٹ کے اللہ نے بھر دی تھی۔ اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے بڑے حکمت والی شخصیت اگر کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد تقسیم کا حصہ بڑھتا جاتا ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین میں یہ حکمت پائی جاتی تھی،
اللہ کے ولی بندوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے۔ انبیاء کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابو بکر آپ کو نظر آتے اس مقام پر جو حکمتوں سے بھرے ہوئے، لبریز، بڑی دور اندیشی والے، بڑے بردبار، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ فرمائے تھے یہ بہت حکمت والا دور اندیش رسول اللہ نے فرمایا، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر نبوت مجھ پر نہ ختم ہوتی تو شاید عمر نبی ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن وہ عمر یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ابو بکر سے زیادہ میرے پاس بھی حکمت نہیں ہے، یہ عمر کہتے ہیں۔ اسی دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے تو حضرت عمر تلوار کھینچ کے پھر رہے تھے اور یہ بول رہے تھے حضرت عمر کہ جس طرح موسیٰ کلیم اللہ طور پر اللہ سے ملاقات کو گئے تو وہاں تورات کے صحیفے اللہ دے کے بھیجائے، شاید محمد رسول اللہ کو بھی اللہ بلائے ہیں، واپس آ جائیں گے کچھ نعمت اللہ کی لے کر کے، اگر کوئی بولتا ہے آپ پر موت طاری ہوئی تو اس کی گردن مار دوں گا۔ عمر یہ بولتے، خود ہی یہ روایت کر رہے ہیں، یہ واقعہ میرا یہ حال تھا، میں ایسے بولتے پھر رہا تھا، ڈرا رہا تھا لوگوں کو۔ لیکن ابو بکر ممبر رسول پر چڑھ گئے اور جو خطبہ ارشاد فرمایا، بلیغ خطبہ، وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا، حکمت سے لبریز تھا وہ خطبہ، یہ شان ہے ابو بکر کی۔ چڑھ کے کیا بول رہے تھے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پر درود و سلام کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، اما بعد کہہ کے آپ نے کہا، من یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے، ان اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ ومن یعبد محمد، اور جو محمد رسول اللہ کی بندگی کرنے کی سوچتا تھا، کر رہا ہے، کرنے کی بات کرے گا، وہ یہ جان لے، ان محمد قد مات، یقیناً محمد رسول اللہ کو آج موت آ چکی ہے۔ قد مات کا لفظ استعمال کیا، آج وہ ان کو موت آئی، ان پر آج موت طاری ہو گئی۔ اس کے بعد قرآن مقدس سے آیات کا انتخاب کرتے ہیں، یہ حکمت ہے، کس موقع پر کیا بات کرنا ہے، کون سے موقع پر کس بات کو رکھنا چاہیے، یہ حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ یہ ابو بکر نے اس دن ثابت کیا، قرآن مقدس کی پھر وہ آیت منتخب کی، وما محمد الا رسول، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور چلے گئے، اگر ان کو موت آ جائے یا یہ شہید کر دیے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل پلٹ کے بھاگو گے دین چھوڑ کر کے، جو بھاگے گا وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، خود کا نقصان کرے گا۔ یہ آیات سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ یہ جب پڑھے ابو بکر صدیق، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا وہ جو سارا جو تھا وہ دماغ میں بھرا ہوا وہ سب ختم ہو گیا، میں دیوار سے ٹیک لگا کے نڈھال ہو کر کے سیدھا نیچے گر گیا، تلوار میرے ہاتھ سے ٹھن سے چھوٹ گئی۔ حالانکہ یہ قرآن کی آیات کئی مرتبہ سن چکے تھے ہم لوگ، تو کئی مرتبہ سنے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں، خود عمر کہہ رہے ہیں، کئی مرتبہ ہم سنتے، پڑھتے، جانتے ہیں اس آیت کو، بہت خوب جانتے ہیں کیونکہ روزمرہ کا کام ہے ان کا قرآن۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس دن ابو بکر کی زبان سے سن کر ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی وحی اتر رہی ہے، یعنی یہ حکمت سے بھری ہوئی بات۔ تو خیر میں یہ بتا رہا ہوں کہ حکمت کتنی عظیم شے ہوتی ہے۔ عمر جیسے جلیل القدر صحابی کو ٹھکانے لگا دیے، تلوار سوٹ کے پھر رہے تھے اور دیوار سے لگ کے بیٹھ گئے تھن سے، یہ حکمت ہوتی ہے۔ سمجھے؟ کس وقت کون سی بات کس طرح رکھی جائے، یہ اللہ اپنے حبیب کو سکھایا، اور حبیب نے اپنی امت کو سکھایا، تو امت کا سردار ہے، یہ پورے انبیاء کے بعد سب سے بڑے مقام پر ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہمارا سردار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ ہم سب کے آئیڈل ہیں ہمارے لیے وہ جماعت۔ ہم لوگ اس سے خالی، ہم جاہل، مطلق جاہل، کب کون سی بات کس طرح کرنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اس وقت ہمارا حال یہ ہے کہ زمین کے تمام مسلمان ایک طرف ہو گئے اور آپ ایک چھوٹی سی جماعت ایک طرف ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے؟ کبھی پڑھ لے پڑھی آپ کی، یہ آپ کی وہ غیر حکمت، غیر دانائی باتیں ہیں، غیر دانشمندانہ حرکتیں ہیں آپ کی جو آپ کرتے ہیں زمین پر، جس کا خمیازہ پوروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔
زمین پر کون سے حالات کیا بن رہے ہیں، کس وقت کیا بات کرنی ہے، اس ممبر پر آ کر کے یہ حکیم الامت کا ممبر ہے، محمد رسول اللہ کا، یہ جاہلوں کا کام نہیں چڑھنا۔ 4 کتابیں مدرسے سے پڑھنے سے عالم نہیں بن جاتے، یاد رکھ لو۔ تم بچپن سے لے کے جوان تک کتاب پڑھنے کے بعد بھی تم عالم نہیں بن سکتے، یہ اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے، جن کو چاہتا اپنے بندوں میں سے عطا کرتا ہے۔ مگر تم حاسدین ہو، اس نعمت پر بھی حسد کرتے ہو، اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر بھی حسد کرتے ہو تم لوگ، اور بک بک کرتے ہو کسی ایک فرد کے خلاف بکواس کرنے سے۔ اگر تم میرے خلاف، میں کھل کر کے بولوں، اگر میرے خلاف بکواس کرو، میرا بال بھی باقا نہیں ہوگا اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ تم بے تحاشا میرے خلاف بکواس کرتے پھرو، انشاءاللہ میرا فائدہ ہی ہوگا اس سے، مجھے یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ اس سے میرا فائدہ ہی ہوگا، میرا نقصان نہیں ہوگا آخرت کے دن۔ تم جتنا میرے خلاف بکواس کرو گے انشاءاللہ آخرت میں اتنا فائدہ میرا ہوگا، وہ تو مجھے یقین ہے۔ لیکن اجتماعی طور پر جو تم بکواسیں کرتے ہو، اس کا نقصان، اس کا خمیازہ بہت سارے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے، سمجھے؟ میرے اشارے سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت زمین پر جو حالات ہے، ایک طرف کھڑا ہوئے اللہ کے دشمن اسرائیل امریکہ، دوسری طرف کھڑا ہوا کوئی اللہ کا ہی نہیں ہے، سمجھ لیجئے، بے دین سمجھ لیجئے، بد دین سمجھ لیجئے، بے دین سمجھ لیجئے، دہریہ سمجھ لیجئے اس کو، لیکن اللہ کے دشمن اسرائیل امریکہ کے خلاف اگر کھڑا ہو گیا ہے تو آپ کم از کم چپ رہتے۔ آپ کی حکمت یہ ہے کہ کم از کم چپ رہتے، مگر تم بدبختو، تم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو، اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو۔ تم کو اس وقت وہ بات کرنی نہیں ہے، اس کا وقت جب آئے گا جب وہ بات کرو، اس کا وقت گزرا پچھلا، جب تھا اس کا وقت بولنے کا، جب وہ ظلم کر رہا تھا، جب وہ ظلم کر رہا تھا اس وقت تمہاری زبانوں پر تالے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس وقت وہ ظلم کر رہا تھا تو تمہاری زبانوں کو تالے پڑے ہوئے تھے۔ اب وہ وقت نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا، اب پریزنٹ کوئی اور وقت ہے۔ یہاں تم کو کم سے کم چپ رہنا چاہیے، کم سے کم چپ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بڑے دشمن ان سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہ ٹکرا رہا ہے ان سے، نہیں معلوم وہ کیا ہو رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم کھیل کیا ہو رہا ہے، ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے، کھیل کیا ہو رہا ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، لیکن حکمت کا تقاضا ہے چپ رہو، کیونکہ دوسرے عوام مسلمان تمہارے دشمن ہو رہے ہیں، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے عوام الناس تمہاری دشمن بن رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، پڑھ لے نہیں پڑھ رہی ہے شاید۔ تم اس وقت جو شیعوں کے خلاف بول رہے ہو، امریکہ کے مقابلے میں، اسرائیل کے مقابلے میں جو تم بات کر رہے ہو اس وقت جو شیعوں کے خلاف ممبروں پر تمہارا بولنا تم کو پوری انسانیت کا دشمن بنا دے گا۔ یہ غیر دانشمندانہ حرکت ہے تمہاری، اس وقت مت کرو یہ کام، اس وقت مت کرو، کرنے کا وقت آئے گا جب کرو۔ حکمت سیکھو، کب کیا بولنا ہے۔ تم کو اسرائیل کا اور امریکہ کا ایجنٹ بولا جا رہا ہے، تم کو ان کے ٹکڑوں پلنے والے کتے بولا جا رہا ہے، اس کا خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے، ہم سب کو۔ پوری زمین والے دشمن ہو گئے آپ کے، اور تم کر بھی رہے ہو حرکتیں، تم جو حرکتیں تم کو کرنی ہی نہیں ہے کبھی بھی، وہ تم کر رہے ہو نا۔ کیا لینا دینا ہے تمہارا ٹرمپ سے، امریکہ سے؟ کیوں اس کے ٹکڑوں کو پلنا چاہتے ہو تم؟ کیوں جا کے دعوتیں کھا رہے ہو اس کی؟ کیوں دعوت کھا رہے ہو اس کی؟ اللہ تم کو نہیں کھلا رہا ہے، اللہ تم کو نہیں نواز رہا ہے کہ تم کو اللہ کے دشمنوں کو ٹکڑے پر پلنا ہے؟ سوچو نا بھائی، تم کرتے ہو گندی حرکتیں، لوگ تانے دیتے ہیں۔ تو خیر، یہ حکمتوں کی بات بنیادی بات تھی، وہ رکھ دیا۔ اب میں اصل بات پر آ رہا ہوں، جو میرا اصل آج کا موضوع میں نے سوچ کے آیا ہے۔ میں جو سوچ کے آیا ہوں وہ یہ ہے، میں نے لقمان کا ذکر کیوں کیا جانتے ہیں؟ اولاد کی تربیت کے معاملے میں اولاد کی تربیت کے معاملے یہ ایک بنیادی ایک بات جو موجودہ حالات کے لیے بولنی ضروری تھی، اس لیے ممبر سے یہ بات آپ کو پہنچا دیا کہ حکمت سے کام لو۔ اب حکمت کے تقاضوں میں جو اہم تقاضے حکمت کے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اولاد کی تربیت کے معاملے میں جاہل ہم فیل ہو گئے۔ کیا تربیت کر رہے ہیں اولاد کی؟ تمہاری اولاد ہے، تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیسے رہے گی؟ کیونکہ تم اپنے رب کے کنٹرول میں نہیں ہو، تم اپنے پیدا کرنے والے کے کنٹرول میں نہیں ہو۔
تو تم یہ کیسے سوچ گئے کہ تمہارے پیٹ میں پیدا ہونے والی اولاد تمہارے کنٹرول میں آ جائے گی؟ جی احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ہل جزاء احسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے سوائے احسان کے؟ اللہ فرما رہے تم نیک بنے اللہ تمہاری اولاد کو نیک بنائے گا. تم اللہ کے باغی بنو گے تمہاری اولاد تمہاری باغی بنے گی. یہ نظام ہے. اور ترا تمہارا یہ ہے کہ تم اپنی ذات سے ڈراتے ہو اپنی اولاد کو, باپ کا خوف بٹھانا چاہتے ہو ان کے اندر. تم کروڑ مرتبہ یہ کوشش کرو اپنا خوف بٹھانے کی ان کے اندر, وہ تمہارے باغی بن جائیں گے بڑے ہو کر کے, جوان ہو کر کے, لیکن تمہارے تابع نہیں آئیں گے. یاد رکھ لیجیے, لکھ لیجیے یہ بات. تم سے بغاوت کریں گے وہ بڑے ہو کر کے, لیکن تمہارے تابع نہیں آئیں گے. مخدر ہی ایسا لکھ دیا جائے گا تمہارا. ہاں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ کے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معیشت تنگ کر دیتا ہے زمین میں. معیشت تنگ ہونے سے مراد آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ روزی روٹی تنگ ہو جاتی, فاقے ہو جاتے, لالے پڑ جاتے کھانے کے, یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایسا ہوتا تو فرعون کیوں دندن آتا, قارون کے پاس خزانے کیوں ہوتے, نمرود کی بادشاہت کیوں ہوتی؟ ایسا نہیں ہے بابا. پھر کیوں ابو جہل ابو الحکم کہلاتا؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو سمجھو, اس کی بنیادوں کو سمجھو. کیا ہے یہ معیشت زنگا سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ دولت کے ہوتے ہوئے بھی تم بے چین مسترب رہو گے. سکون غارت کر دیا جائے گا تمہارا. نرم گدے ہوں گے, نیند نہیں خرید سکتے تم پیسے سے. کھانے کے لیے بہت ساری نعمتوں والے کھانے ہوں گے, تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے. تم کھائے تو مر جاتے. ڈاکٹر حکیم طبیب تم کو روک دیں گے کھانے سے. سمجھے؟ پیڑ بھر اولاد پیدا کر لو گے لیکن وہی اولاد تمہارے گلے پر پیر رکھے گی, تم کو خون کے آنسو رلائے گی. اولاد کے خوف سے دہشت سے رونا شروع کر دو گے پوری زندگی. یہ سب اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ایسا کرتا ہوں میں. جو مجھ سے بھاگتے ہیں بھگوڑے ان کا انجام یہی ہوتا ہے, دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب. یاد رکھ لو. تو لقمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ دیکھو میرے نیک بندے تربیت کرتے تھے اپنے بچوں کی, تو کیسے کرتے تھے, سیکھو ان سے. قرآن آیا ہی آپ کو مجھے سکھانے کے لیے, لیکن ہم قرآن کو چھوڑ کر کے کس سے سیکھ رہے ہیں؟ کس سے سیکھ رہے ہیں آپ مغرب سے سیکھ رہے ہیں, ویسٹرن سے سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں ویسٹرن سے آپ؟ بچے کو باپ ڈانٹ بھی دیا تو پولیس میں کال کر دیتا, بلا کے باپ کو اندر کرا دیتا. یہ سیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ ویسٹرن سے؟ جن کی عورتیں آزاد ہو کر کے کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے رات گزارنے کے لیے. یہ تہذیب سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو سکھایا اپنے بندوں کو, جو چنندہ بندوں کو, ان کے ذریعے سکھانا چاہتا اللہ بذریعہ قرآن کے. قرآن کو سینے سے لگاؤ. تو لقمان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ لقمان کو اللہ نے حکمتوں سے نوازا. لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ. قرآن کی بنیادی باتوں کو جن کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ بدبخت قرآنوں کی تفسیر کرنے بڑھ جاتے ہیں. قرآن لے کر کے بڑھ جاتے ہیں, قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, احادیث کی تشریح کر رہے ہیں. جو پیٹ پالنے والے, پیٹ جہنم کی آگ سے جو پیڑ بھرنے والے کندے ہیں, جو مشائخین بن کر کے صاحبین مصاحبین بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جی بڑے بڑے پگڑیاں بندھے ہوئے, من کے کھولتے ہوئے ہاتھوں میں, وہ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن سمجھتے ہیں. وہ مطلق جاہل لوگ ہیں وہ, جن کو قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. اور وہ لقمان کے بارے میں یہ مشہور کر کے رکھے ہوئے کہ وہ لقمان دوائیں کوٹنے والا حکیم تھا. ارے ظالموں, یہاں دوا کوٹنے والا حکیم مراد نہیں ہے لقمان کے بارے میں جو اللہ فرما رہے ہیں. یہاں جو اللہ فرما رہے حکیم, حکمت سے مراد ہے وہ بردباری, وہ دوراندیشی, وہ صلاحیتوں سے لبریز بھرا ہوا آدمی جس میں حکمتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. یہ مراد ہے. دوا اس کا جز ہو سکتا ہے,
جب ساری حکمتیں جس کو آتی ہوگی تو وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ کون سی بیماری کے لیے کون سی دوا کارگر ہو سکتی ہے جس میں شفا ہے، وہ بھی اس کو ضرور آ جائے گا، کیونکہ وہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، وہ ایک حصہ ہے، جز ہو سکتا ہے۔ یہاں حکمت، جس حکمت کا ذکر اللہ کر رہے ہیں وہ دواؤں کا محض ذکر نہیں کر رہے ہیں، اللہ ذکر کر رہے ہیں بہت بڑی بردباری، بہت دور اندیشی، بہت صلاحیتوں سے بھرا ہوا آدمی۔ یہ بات ہے، تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ فرما رہے اس لیے حکمتوں سے اس کو نوازا تاکہ وہ اللہ کا مخرب بندہ، شکر گزار بندہ بنے زمین پر، اس لیے، اور وہ بنا لقمان۔ اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا پہلا تقاضا جو اس نے پورا کیا، اپنے بیٹے کے ساتھ جو تربیت کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو اپنی ذات سے نہیں ڈرا رہا ہے، نہیں بول رہا ہے کہ باپ سے ڈر، باپ کا خیال رکھ، باپ کے حق کا خیال رکھ، تو باپ کا حق نہیں دے گا تو میں محشر میں پکڑ لوں گا، یہ ساری باتیں وہ باپ نہیں کر رہا ہے۔ وہ باپ جو بات کر رہا ہے اپنے بیٹے سے، پہلی بات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ قال لقمان لابنہ وہو یعیظہ، بہت اہم بات ہے۔ سارے جہاں میں دوستوں میں دکھاوے کے لیے بیٹھ کر کے ہر جگہ واعظ و نصیحت کرنا آتا آپ کو، ہوٹل میں بیٹھے چائے پیتے پیتے سگریٹ ہاتھ میں لے کے اللہ کی حکمت کی باتیں بیان، خود کے ہاتھ میں سگریٹ کا دھواں جل رہا اور حکمت کی باتیں وہاں کرتے ہیں آپ، یہ حکمت ہے آپ کے پاس، یہ کوڑی کے حکمت والے ہیں، سمجھے؟ بڑی بڑی باتیں چبوتروں پہ کریں گے، دوستوں کے پاس بیٹھ کے کریں گے، بڑی ہانکیں گے حکمت کی باتیں۔ ارے بابا، یہ وعظ و نصیحت اپنے گھر سے شروع کرو، یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب محمد کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پہلا جو حکم آیا تھا معلوم ہے، جو آرڈیننس کی، امر کی وحی اتری سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے، اقرا باسم ربک الذی، تو امر والی ہے وحی نہیں ہے، وہ تو خبر والی ہے، اس میں امر بھی ہے اور خبر بھی ہے، سمجھے؟ اقرا شروع کر دو پڑھنا، امر بھی ہے اور خبر بھی ہے، اپنے رب کی بڑائی کی خبر ہے اس کے اندر کہ کس طرح تم کو وہ پیدا کیا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ رکا، اور جب پہلی وحی اس کے بعد جو نازل ہو رہی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے محمد بچاؤ خود کو، اپنے آپ کو اور اپنے پورے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ شروعات ہوئی، شروعات ایسے ہوتی ہے، اپنے خود کے نفس کو پہلے بچاؤ، خود کی فکر ہونی چاہیے آدمی کو پہلے کہ میں جہنم سے کیسے بچوں گا، میں کیسے اپنے رب کو راضی کروں گا، یہ دانائی کی بات ہے۔ وَأَنفُسِكُمْ کے بعد وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، ماں باپ کی، بیوی بچوں کی فکر ہو پہلے، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے، کیسے جہنم سے بچائیں گے۔ اس کے بعد ہے وہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور پھر اپنے قرابت دار رشتہ داروں کو ڈراؤ، چچاؤں کو، پھوپھیوں کو، ماموں کو، خالاؤں کو، دادا دادی، نانا نانی، سب کو سمجھاؤ۔ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے، یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے یہ۔ اس کے بعد ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے رہو اور عوام الناس کو ڈراؤ۔ آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں، اپنی اولاد کی فکر نہیں، اور واعظ و نصیحت باہر کرتے پھر رہے ہیں۔ پہلے اولاد کو واعظ کرو، ان کو نصیحتیں کرو، اور نصیحتوں کا سب سے پہلا حصہ جو لقمان کے ذریعے اللہ بتا رہے ہیں آپ کو کیا ہے، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے رب کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہرا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کو یہ بتاؤ کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کا حق تیرے اوپر کیسے عائد ہوتا ہے، کتنا عائد ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے حق میں اگر کسی کو بھی ذرا سا بھی اس کی آمیزش ہو جائے تو تیرا انجام کیا ہو جائے گا۔ بچے پہلے یہ تربیت کرو، اس کو اپنے رب کی معرفت بتاؤ، وہ رب کو پہچاننے والا بنے، تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی، تمہاری اولادیں جتنی بھی ہیں، ان کے اندر پہلے اپنے رب کی معرفت پیدا ہو، رب کی پہچان کراؤ۔ تمہارا تو حال یہ ہے کہ تم خود اپنے رب کو نہیں پہچانتے، خود ہی نہیں جانتے رب کو پوری طریقے سے، کتنے ہی بار اس کے حقوق میں تم خود آمیزشیں کر دیتے ہو۔ تم کو چند باتیں جو رٹو طوطوں کی طرح جو سکھا دیتے آ کر کے چند لوگ، تم اسی کو سمجھ لیتے توحید کے علمبردار بن گئے۔ تم سمجھتے ہو کہ توحید کے علمبردار ہم ہی ہیں زمین کے اوپر، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں، ہم ہی ہم ہیں، یہ تکبر میں سڑتے ہو تم۔
کہ پتہ نہیں تم نے کتنے مرتبہ اللہ کے حقوق مار دیے، پتہ نہیں، تم کو خود پتہ نہیں تم کتنے مرتبہ اللہ کے خاص حقوق مار دیے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جانتے ہیں شرک خفی کے بارے میں کیا بولے رسول اللہ؟ شرک خفی کو پہچانو، بہت مشکل ہے. اس کا صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے بول رہے ہیں بہت مشکل ہے شرک خفی کو پکڑنا، وہ انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. شرک خفی جو چھپا ہوا شرک ہے وہ داخل ہو جاتا ہے بندوں کے اندر، اس کا پہچاننا ایسے ہی مشکل ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ناممکن جیسا ہے. جیسے کالی سیاہ اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر، کالی چٹان پر کالی چینٹی کو دیکھنا تمہارے لیے ممکن نہیں، ویسے اس کے لیے پہچاننا مشکل ہے شرک خفی کو، اور وہ تم میں داخل ہوتا ہے اور تم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس کی فکر ہوئی کبھی ہم کو اپنے نفس کے لیے، اپنے نفوس کے لیے اس کی فکر ہوئی؟ محمد رسول اللہ تھے وہ جو راتوں میں رو رو کے کہتے تھے اللہم، اے میرے پروردگار میرے نفس کا تزکیہ فرما دے، زکی نفسی، میرے نفس کو پاک و صاف کر دے. رات رات بھر رو کر کے اپنے نفس کے لیے دعا کرتے تھے، اس کو تو پاک و صاف کر دے میرے پروردگار، میرے نفس کی شرارتوں سے مجھے بچا لے. ممبر رسول پر چڑھ کے خطبے سے پہلے بولتے تھے اے اللہ ہمارے نفس کی شرارتوں سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. ہمارا نفس خود اندر سے شریر ہے جو اللہ کا باغی بناتا ہم کو، ہمیں اس کا نوٹس پہلے لینا پڑتا ہے، پہلے خود سے خود کو ملنا پڑتا ہے، خود سے بات کرنا پڑتا ہے، کہ خود سے پوچھنا پڑتا ہے اپنے آپ سے، سیلف اپنے سے، کہ تو کتنا فرما بردار ہے بھائی. خود سے بات کرنی پڑتی ہے، خود کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے، پھر اپنے نفس کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ میری بیوی ہے وہ اللہ کے کتنے مقرب بندی بن رہی ہے، میرا بیٹا ہے وہ کتنا بن رہا ہے، میری بیٹی ہے وہ کتنی بن رہی ہے، کہیں ان کی آخرت تو خراب نہیں ہو رہی ہے، اس پر نظر رکھنی ہوتی ہے. ان کو اللہ کی معرفت سکھانی پڑے گی، اللہ کی ذات سے ڈرانا ہے، اپنی ذات سے ڈرانا کوئی کمال نہیں ہے جی. ہماری عورتیں بھی سن لیں، ہماری عورتیں عموماً یہ کام کرتی ہے، میرا مشاہدہ ہے، میں جانتا ہوں اسی معاشرے کا پیدا ہوا بڑا ہوا ہوں نا، میں جانتا ہوں یہ معاشرے کو. عورتیں بولتی اپنے بیٹوں کو تربیت کرتے ہوئے ڈراتے ہوئے تیرے باپ کا غصہ بہت خراب ہے، ایسا مت کر. تو انہیں باپ کے سامنے کچھ نہیں کریں گا، لیکن باپ ہر جگہ تھوڑا ہی موجود ہے. آپ پڑھنے کو بھی جا رہے ہیں ایسے کالجوں میں جو پہاڑوں کے بیچ میں، یونیورسٹیاں جا کے دیکھو کہاں کہاں ہیں، شہروں کے باہر کھلے میدانوں میں ایسی جگہ بنا کے رکھے جہاں جا کے کچھ بھی کر سکتے، آپ رنگرلیاں بنا سکتے، ایزی. اب آپ باپ تو وہاں نہیں ہے نہ وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کی اولاد کیا گل کھلا رہی ہے آپ کو کیا معلوم ہے. آپ ایک ایسی ہستی سے اس کو ڈراتے جس کا یقین یہ ہوتا کہ میں پہاڑوں میں چلے جاؤں، پتھروں میں چلے جاؤں، لوہے میں قید ہو جاؤں، میرا رب مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے. اس کا ڈر پیدا کر دیتے تو باپ سے ڈرانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میرے بھائی. سمجھے آپ؟ یہی تربیت تھی جو لقمان نے اپنے اولاد کو کی. یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان کہہ رہے اپنے بیٹے سے میرے بچے تیرا عمل رائی کے دانے کے اتنا بھی چھوٹا عمل سمجھ کے تو کر لیا، تو یہ سوچیں گا، خیال میں آئیں گا کہ ایک چھوٹی نافرمانی کر رہا ہوں میرے اللہ کی، چھوٹی ہے، پھر وہ تیرے عمل کو تو پتھروں میں چندوا دیا، آسمانوں میں بکھیر دیا، زمین میں بکھیر دیا. رائی کے دانے کے جتنے عمل کو بھی پوری کائنات میں پتھروں میں ڈال دیا، آسمانوں میں بکھیر دیا، زمین میں، اور تو سمجھے گا کہ یہ اب تو مائم ہو گیا، ختم ہو گیا یہ عمل. یاتی بھی اللہ، لقمان کہہ رہے یاتی بھی اللہ، اللہ اس کو بھی لا لے گا تیرے سامنے جمع کر کے. ان اللہ لطیف خبیر، میرے بچے اللہ بہت باریک سے باریک خبر رکھنے والا ہے، اس سے نہیں بچ سکتا، بچنا ممکن ہی نہیں. جب بیٹے کو یہ سکھائے کہ اتنا رائی کے دانے کے اتنا عمل بھی ساتوں آسمانوں میں بکھر جائے، زمین میں پھیل جائے، پتھروں میں قید ہو جائے، وہ بھی اللہ لا کے رکھنے والے اور بہت باریک سے باریک خبر والے ہیں، ان سے بچنا ہی ممکن نہیں میرا کبھی بھی. تو اب وہ عمل کرے گا، اب وہ برا عمل کرے گا، ایک خوف طاری ہوگا، ایک رکت طاری ہوگی، ایک رعب طاری ہوگا نا اس کے اوپر. ایسی تربیت، ایسا تزکیہ محمد رسول اللہ نے اپنی امت کا کیا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ. اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر کے محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کا تزکیہ فرمایا.
سنوارا ان کو، تو وہ ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، علی بنے. وہ صحابہ کی جماعت 1.25 لاکھ کی جماعت کھڑی ہوئی، جو متقیوں کی، خشیت والوں کی جماعت. رسول اللہ کا کریڈٹ ہے، انہوں نے کھڑا کیا. پھر ان کے ذریعے سے کروڑوں کھڑے ہوئے ہیں. پھر وہ 1.25 لاکھ محنت کرتے گئے، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے، جی جان لگا کر کے انہوں نے تزکیہ کیا. تابعین کھڑے ہوئے، تابعین کھڑے ہوئے، ائمہ اکرام اٹھے، محدثین عظام اٹھے. مگر افسوس، پھر ڈھلان شروع ہوا، پھر بگاڑ پیدا جو ہوا، ہم جیسے ناپیکار آ گئے. ہم جیسے ناپیکار زمین پہ پھر آ گئے، جن میں کوئی خشیت نہیں، کوئی تقویٰ نہیں، کوئی اللہ کا خوف اور ڈر نہیں. سب دکھاوا، ریاکاری، پاکھنڈ، دین کے نام پر پہ اپنے جہنم کی آگ سے پیٹ بھرتے ہیں. کوئی خبروں کا سجادہ بن کر کے کھا رہا ہے، کوئی مدرسوں کا صدر بن کے کھا رہا ہے. کون سی چیز چھوڑ دی؟ جماعتوں کے ٹھیکیدار بن کے کھا رہے ہیں. ساری خشیت ختم کر دی. اور یہ باتیں چبھتی ہے لوگوں کو. یہ چبھنے والی باتیں بھائی. ارے آخرت تباہ ہو رہی ہے یار، یہ باتیں چبھنے والی نہیں، اصلاح کرنے والی ہے. اس کے ذریعے توبہ کرنا چاہیے لوگوں کو. یہ حقائق ہے معاشرے کے زمین کے اوپر کے، اس سے ڈرو. بچوں کو مار رہے جانوروں کی طرح سے. بچوں کو جانوروں کی طرح مار کے تربیت کی جاتی ہے؟ نہیں جی، ان کے دل و دماغ میں، ان کی روحوں میں ٹھوسا جاتا ہے یہ عقیدہ، یہ کانسیپٹ کہ اللہ سے تم کبھی نہیں چھپ سکتے. بچے غافل نہیں رہنا کہ اللہ سے تم کبھی نہیں بچ سکتے، کبھی نہیں. یہ احساس ان میں پختہ تر کر دینا، روز بول بول کے. مارنا نہیں، دماغوں میں ڈالنا یہ عقیدہ، پیوست کرنا ہے. مار کے تربیت رسول اللہ نے کب کی مجھے بتائیے؟ ایک روایت کوئی کھڑا ہو کر کے مجھے بتا دے کہ اللہ کے رسول نے کسی کو چھڑی لے کر کے مار کے تربیت کی ہے، کسی ایک بچے کو چھوٹے سے. تم بہت بڑے اہل الحدیث، اہل سنت، تبلیغی، اسلامی، کیا کیا ہے تم لوگوں کا پتہ نہیں. بہت کچھ نامہ ہے تمہارے نامہ بہت ہے. کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی تبلیغی ہے، تبلیغ کر رہا پوری زمین پھر کر کے. کوئی اہل سنت ہم سے بڑا نہیں ہے زمین کے اوپر، ہم ہی اہل سنت جانب جماعت ہے. کوئی اہل الحدیث ہے کہ ہم تو بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جماعت ہے. بہت کچھ ہے، تمہارے نام بہت ہے. ایک روایت مجھے بتاؤ رے تم سب میں سے کھڑے ہو کے کہ اللہ کے رسول نے لکڑی لے کر کے کسی ایک بچے کو مار کے تربیت کی. بتا دو، بتا دو. پورے ملوں سے میں پوچھ رہا ہوں، جو جانوروں کی طرح مارتے ہیں بچوں کو مدرسوں کے اندر، میں دیکھا ہوں. ایسی بڑی بڑی داڑیاں ہیں اور بچوں کو وہ مار رہے، کوڑے لے کے وہ مار رہے پوچھوں کو چھڑیوں سے. بعضوں کو میں نے دیکھا کہ لات بھی مار رہے، گھوسے مار رہے پیٹھ میں جھکا کر کے. بدبختو، اللہ سے ڈرو. تمہاری مخلوق نہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کو کیا حق ہے ان کو کوٹنے کا؟ پیٹوں میں گھوسے مار رہے ان کے. تربیت ہوتی ہے. باپوں کو دیکھا، جاہل باپوں کو میں وائر لے کے مار کے بچوں کو خون کر رہا ہے. باپ بیلٹ سے مار کے بچوں کے وول اتار رہا ہے. باپ ہے رے تو ذلیل کمبخت، اولاد کے خون نکلنے سے مارتا اپنے بچے کو. اللہ کے رسول کے بارے میں سنو. رسول اللہ بچوں کو دیکھتے اٹھا لیتے، چومتے، نواسے کو چوم رہے، نواسے کو سر پہ بٹھا رہے، گدے میں بٹھا رہے. ایک صحابی آ کے پوچھ رہے، اللہ کے رسول یہ آپ اس طرح سے محبت کرتے بچوں کو، ایسے لاڑ کرتے؟ میں تو ڈرا کے رکھتا ہوں. انہوں بڑا کام سمجھ کے بول رہے تربیت کا. میں تو ڈرا کے رکھتا ہوں، دھمکا کے رکھتا ہوں. نزدیک نہیں آنے دیتا، میرا نزدیک نہیں آتے، ڈرتے ہیں مجھ سے میرے بچے، خوف کھاتے ہیں مجھ سے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے دل کو اللہ نے شفقت اور نرمی سے محروم کر دیا تو میرا کیا قصور ہے میاں؟ اللہ تیرے دل کو محبت، نرمی، شفقت سے محروم کر دیا، میرا کیا قصور ہے؟ میں تو یہی کرتا ہوں جو کر رہا ہوں، محبت کرتا ہوں، شفقت کرتا ہوں. سمجھے؟ پھر ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، کتنی مشہور حدیث ہے، جو اپنے بڑوں کا اکرام و تعظیم نہیں کرتے، جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانیاں نہیں کرتے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. رسول اللہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے فرماتے. جو اپنے چھوٹوں پر محبت شفقت نہیں کرتے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ لوگ. اللہ اکبر. یہ ہے محمد رسول اللہ کی تربیت. اور ممبر رسول پر خطبہ ارشاد فرما رہے. حضرت حسن دوڑتے ہوئے مسجد میں آ گئے، حجرے میں سے نکل. حجرہ معلوم ہے نا،
ریاض الجنہ میں جا کے نمازیں پڑھتے عمرہ کو گئے تو بڑا ثواب کا کام ہے، کرتے نا بھائی، اتنا ہی آتا آپ لوگوں کو، وہ تو کرو، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھنے کی، وہ نہیں سیکھتے۔ حجرہ بازو میں سیدھے ہاتھ میں رسول اللہ کا نا، وہی حجرہ تھا عائشہ کا حجرہ جو ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت بھی لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں، سمجھے؟ ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ان کی قبر سے زیادہ نور تو کہیں اور ہوگا ہی نہیں کائنات میں، وہ سب سے بڑی شخصیت ہے۔ تو حجرے میں سے حسن دوڑتے ہوئے آئے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے صحابہ کرام پورے، تو انہوں آگے دوڑتے ہوئے حجرے میں سے نکل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اتر گئے، خطبہ دیتے دیتے، خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے ممبر سے اتر گئے، اتر کے جا کے ان کو لپٹ کے اٹھا لیے، چومنے لگے، اور اس وقت فرماتے ہیں چڑھتے چڑھتے ممبر پہ بچے کو لے کے چڑھے، چڑھتے چڑھتے بول رہے میرے اللہ نے سچ فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کیا بولتے چڑھ رہے؟ اللہ نے سچ فرمایا تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ان کی محبت میں ہمارا یہی حال ہوتا ہے، ہمارا یہی حال ہوتا ہے، نہیں شفقت کا غلبہ، محبت کا غلبہ جو اس طرح جوش مارتا ہے کہ ہم پسیج جاتے ہیں۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ کا دل، قلب، بچے کو اٹھا لیا، سمجھ میں آئی بات؟ اور آپ کا قلب شخی القلب ہوتے ہوئے آپ رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں خبر دیتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، ان کی امی لا کے ان کو چھوڑ دیتے رسول اللہ کی خدمت میں، وہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ بچے تھے، ان کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں لا کے چھوڑ دیے ان کو۔ 10 سال لگاتار کنٹینیو 10 سال تک رسول اللہ کے پاس رہے، تربیت میں رہے، خدمت میں رہے، غلام کی طرح سے۔ ماں چھوڑی اسی مقصد سے کہ رسول اللہ کی خدمت کر کے کچھ سیکھے گا، بڑا بن جائے گا، کچھ اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ ماں کی فکر یہ، ہماری آج کل کی ماؤں کی فکر کیا ہے؟ غریب مائیں بھی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ ہوٹل میں جا کے اس کو جو ہے پوچھا لگاتی ہے اپنے بیٹے کو، پیسے لا کے نہیں دیا تو بیٹا گھر کو نہیں آنا۔ ارے ماؤں، تمہاری یہ فکر ہے تمہارا بیٹا پیسے لا کے نہیں دیا گھر کو نہیں آنا، تم اس کو بھی کیش کرتے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بھی کیش کر کے کھاتے ہو، تم اپنے معصوم بچوں سے، نابالغ بچوں سے محنت کرا کے کھاتے ہو، جبکہ تمہارا کام یہ ہے ہی نہیں کہ ان کی کمائی کھائے۔ یہ تو جرم ہے، کرائم ہے، اور صرف اسلام میں نہیں، ہر جگہ کرائم ہے۔ آپ کے اور میرے یہ بھارت دیش کی سرکار میں بھی کرائم ہے، معلوم ہے آپ کو، بچوں سے کام کرانا۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر فطری کام ہے، غیر مناسب کام ہے بچوں کی کمائی کھا لینا۔ ان کو پڑھانا لکھانا تربیت کرنے کے بجائے ان کی کمائی کھا رہے ہیں۔ اور وہ مائیں تھی ہماری مائیں، وہ اپنے بچے کو جا کے رسول اللہ کے پاس چھوڑ دی تاکہ بلند ترین مقام والا، مرتبت والا، نیک وقار پڑھا لکھا آدمی بن جائے رسول اللہ کی تربیت میں۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کہاں ہے؟ تو خیر، وہ بچہ کہتا ہے، انس بن مالک خود فرماتے ہیں، بابا رسول اللہ کے بارے میں خبر دے رہا ہوں، رسول اللہ کے بارے میں، صحابہ کو، دوسرے صحابہ کو، تابعین کو رسول اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں، میں 10 سال لگاتار رہا رسول اللہ کے ساتھ، میں شرارت کرتا تھا، کیونکہ بچہ تھا، بچہ شرارت کرتا ہی ہے نا، ہر بچہ کرتا ہے، تو کہہ رہے میں بچہ ہوں، شرارت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کچھ بولتے تھے، بیٹے یہ کر دے، میں نہیں کرتا تھا۔ رسول اللہ کچھ بات کے لیے منع کرتے تھے، بیٹے یہ نہیں کرنا، تو میں وہ کرتا تھا، میں وہی کرتا تھا جو اس کے لیے منع کیا گیا، بچہ تھا۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کبھی ڈانٹ کے نہیں بولے مجھے، ڈرا کے کہ ایسا کیوں کیا تو، اور جو میں کام منع کیے تھے وہ کر دیا، تو کبھی یہ نہیں بولے ایسا کیوں کرا، یہ کیوں نہیں کیا۔ مجھے کبھی ایک لفظ بھی کبھی ڈرائے نہیں رسول اللہ، پورے 10 سال کنٹینیو کبھی نہیں ڈرائے، صرف شفقت کرتے تھے، صرف سمجھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ کے اور اوصاف کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کسی ریشم کو بھی نہیں دیکھا، آپ کے پسینے سے جو خوشبو مہکتی تھی میں نے کسی کستوری میں نہیں سونگھی۔ یہ پھر آپ تذکرے کرتے ہیں، لیکن یہاں اخلاق کی بات، کبھی ڈانٹے نہیں بچہ ہونے کے حیثیت سے۔ جو رسول ڈانٹنا پسند نہیں کرتا بچوں کو، آپ اس امت کے بچوں کو جانوروں کی طرح کوٹنا چاہتے ہو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ تربیت کر رہے ہیں۔ آپ یہ بدبختانہ حرکتیں بند کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے نا، تو آپ کی یہ جہالت کی وجہ سے آپ کے گھر میں لوگ آپ سے خوف زدہ ہو جائیں گے، ہیبت کھا جائیں گے آپ سے کہ گھر میں جلاد گھس کے آ رہا ہے۔ عورتیں ڈریں گی، بچے ڈریں گے کہ گھر میں جلاد آ رہا ہے، چپ ہو جاؤ، سناٹا ہو جائے گا۔
کوئی آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کا انتظار نہیں کریں گے کہ رحم کرنے والا گھر پہ آئے گا، ان کو جو خوشی ہونی ہے ہمارا باپ آیا تو جھوم اٹھے، ابو آ گئے جو دوڑتے ہوئے آ کے آپ کو لپٹ لیے، ایسا تو ہوگا ہی نہیں آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ جاہل بنے ہوئے، آپ تو جاہل بنے ہوئے۔ تو یہ بہت ساری باتیں جو حکمت کے خلاف آپ روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بیویوں کو ڈرا کے رکھتے ہیں اور بکواس کرتے ہیں، عورت کو پیر کی جوتی بنا کے رکھو۔ ارے کم وقت، اللہ کے رسول اپنے بیویوں کی جوتیاں سیتے تھے بیٹھ کر کے، جوتی بنا کے نہیں رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو پیر کی جوتی بنا کے نہیں رکھے پوری زندگی، بلکہ ان کے پیروں کی جوتیاں ان کو اپنے ہاتھوں سے سی کے پہنائے۔ بیوی کہتی ہے کہ ہم آٹا گوندتے تھے، رسول اللہ آ کر کے ہمارے ہاتھ سے آٹا لے کے گوند کے دیتے تھے، ہم روٹیاں ڈالتی تھی، کام میں مدد کرتے تھے ہمارے۔ رسول اللہ گھر میں ہوتے تو باغ باغ ہو جاتی وہ عورتیں کہ ہمارے پاس رسول اللہ ہے، خوش و خرم ہوتی اس دن۔ ان کی عید ہوتی جس دن رسول اللہ کے گھر، رسول اللہ کی باری ان کے حجرے میں ہوتی کسی بیوی کے، تو اپنی بیوی، وہ بیوی اپنی باری بانٹنا نہیں چاہتی تھی کسی سے، کیونکہ رسول اللہ تھے ویسے۔ اور آپ اور ہم کیا ہیں دیکھ لو، گھر میں ہمارا کیا حال ہے، لوگ ڈرے ہوئے آپ سے، پڑوسی ڈرا ہوا آپ سے، گالیاں دیتا صبح نکل کے، بول یہ حالت ہے آپ کی۔ ایسے بد اخلاق اور بدترین لوگ اپنی نسبتیں کرتے ہیں رسول اللہ کی طرف، شرم آنی چاہیے۔ پھر اللہ کی مدد آئے گی، پھر بچے اچھے نکلیں گے۔ اللہ تربیت کر رہے ہیں، نماز قائم کرو، اور فرما رہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، صبر کرو، یہ راہ میں صبر کرو، صبر استقلال پر رہو۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ ہمت والوں کے کام ہے، یہ احمد شاہی کا کام نہیں ہے دعوت کا کام کرنا، یہ بہت صبر اور تحمل اور برداشت۔ سارا جہاں آپ کے خلاف بولے گا بھائی، جب بولتے تھے انبیاء کو سزائیں دیے، انبیاء کو سزائیں دیے حق بولنے کے نسبت وجہ سے، اس کے سبب معلوم ہے نا، محمد رسول اللہ کو سزائیں دی گئی، پتھرے مارے گئے، لہو لہان کر دیا لوگوں نے، اللہ والوں نے تکلیفیں اٹھائی اس راہ میں۔ یہ تو ہمت والوں کے کام ہے۔ یہاں ہر دل عزیز بن کے رہنا چاہتے ہیں، چاپلوسیاں کر کے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کے ساتھ رہو، میٹھے میٹھے باتاں کرو، حق بولو ہی مت۔ اور حق چبھتا ہے لوگوں کو، حق کڑوا لگتا ہے، حق بولنے والا برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھائی جو میٹھی باتیں کر رہا ہے سمجھ لو وہ میٹھا تم کو نقصان ہی پہنچائے گا، کڑوی دوا جو ہوتی ہے نا وہی فائدہ پہنچاتی ہے بھائی۔ الحق مرن، رسول اللہ فرمائے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، حق میٹھا نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے باتیں کرنے والا حق نہیں بول سکتا، حق کڑوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرمائے الحق مرن، حق کڑوا ہے، برداشت کرنا پڑے گا آپ کو، صبر کرنا پڑے گا آپ کو، صابر بن کے جیو، صبر والے بن کے جیو، استقامت کے ساتھ رہو، اللہ کے دین پر ڈٹے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو حکمت سے وابستہ ہے، بہت ہے ڈیٹیلنگز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم کو حکمت سے نواز دے، بردباری عطا فرما، صبر عطا فرما، شکر عطا فرما، تیرا شکر کرنے والے بندے بن کر کے رہیں۔ پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما دے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ کے احکام میں سے یہ حکم ہے بھائی، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے عمدہ باتیں کرو، اچھی باتیں کرو، تاکہ تمہارے قریب آگے تمہاری بات سنیں۔ ہر ایک سے لڑ کے دور بھگا دے رہے، ہر ایک کو لڑ کے دور بھگا دے رہے، تمہارا نام لیے تو لوگ بہو بڈھا سمجھ رہے، قریب نہیں آ رہے، مسجدوں میں بورڈ دیکھ کے بھاگ جا رہے، اپنی حالت کئی کو ایسی بنا لی ہے معاشرے میں جی، رہبر کے بجائے رہزن بن جا رہے، بھگانے والے بن جا رہے دین سے۔ تم تو ایسے بننا کہ لوگ تمہاری طرف کھینچے چلے آنا۔ رسول اللہ کے بارے میں جیسے اللہ فرمائے اگر تم شقی القلب ہوتے محمد، قرآن میں اللہ فرما رہے اگر آپ شقی القلب ہوتے، تنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ جو اتنے لاکھوں جمع ہو گئے آپ کے خلاف اطراف صحابہ، کہ آپ کے ساتھ جمع ہی نہیں ہوتے۔ کیسے جمع ہوئے؟ وہ بھی خالی جمع نہیں ہوئے، اپنے بچے کٹا دے رہے ہیں،
معصوم بچے عورتیں لا کے گود میں ڈال دے رہی. اتنی محبت کیسا پیدا ہو گئی؟ حسن اخلاق سے پیدا ہوئی، آپ کے برتاؤ سے پیدا ہوئی. اگر آپ جماعت حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ہی حق بجانب ہے، تو پھر تم رسول اللہ کے پورے کردار کو اڈاپٹ کرو، تب تم حق بجانب شمار کیے جاؤ گے. جانوروں کی طرح سے برتاؤ کر کے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر لینے سے اللہ آپ کو وہاں شمار نہیں کرے گا، آپ کرتے بیٹھ جاؤ. اللہ سے دعا کرنا ہے اللہ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.